السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میں بارہا یہ گزارش کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو یہ میرا کوشش اور کاوش پسند آئے تو میرے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کر لیں، فیس بک پہ ہیں تو اس کو فالو کریں۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اللہ کے رضا کی خاطر، مجھے اس سے کوئی دنیاوی منفعت، لالچ، اما کی کوئی وہ نہیں ہے۔ میں تو صرف اللہ کے لیے کہ چند الفاظ بولتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے شاید ان الفاظ کی وجہ سے میرے لیے دین میں اور دنیا میں آسانیاں پیدا کر دے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے درس قرآن کے سلسلہ میں، وہ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کا تذکرہ فرمایا کہ تم عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بھی مخلوق سے، یعنی اپنے بندوں سے ایک وعدہ کر رکھا ہے۔ جب اللہ انسانوں سے فرما رہے ہیں کہ انصاف کرو اور وعدہ پورا کرو، تو کیا خیال ہے اللہ اپنا وعدہ اس پہ قائم نہیں رہیں گے؟ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے ہمارے سوچنے کے لیے کہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اب ساتھ ہی ان آیات میں اللہ فرما رہے ہیں، ذرا سنیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات یعنی جو ایمان لائے ہیں، جو اعمال صالحہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے دو باتیں کی ہیں، ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا، دونوں باتیں ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، دو ہی انعام ہے۔ اللہ نے فرمایا مغفرت بھی کر دوں گا اور اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ یعنی ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں جو ان کی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، باصیت انسان ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا، اور اس کا اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ تو قیامت کے دن کیا اجر ہوگا؟ دو ہی باتیں ہیں، یا جزا ہے یا سزا ہے۔ اجر عظیم کا مطلب ہے اللہ اپنی رضا میں اگر اپنی شامل کر لے گا تو جنت ہے۔ تو یوں سمجھ لیں اللہ فرماتے ہیں مغفرت اور جنت کا میں نے وعدہ کیا، اور ساتھ دوسری آیت میں فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا، میری باتوں کو، میری نشانیوں کو، میرے حکموں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے۔ دیکھیں یہ بات اللہ نے کیسے کلیئر کر دی ہے، فرما دیا کہ میں نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو لوگ ایمان لائے، پہلی بات، اور دوسرا فرمایا کہ انہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان دونوں کے دونوں اعمال کے بدلے، ایمان لانے اور صالح اعمال کے بدلے میں ان کو معاف کر دوں گا اجر عظیم۔ اجر عظیم کا مطلب قیامت کے دن جنت ہی ہے۔ اور ساتھ فرما دیا والذین کفروا، جو لوگ کفر کیا، جنہوں نے وکذبوا بآیات، اور جھٹلایا میری نشانیوں کو پتہ ہونے کے باوجود ان کو جھٹلا دیا، پس پش ڈال دیا، اولئک، وہ لوگ ہوں گے اصحاب الجحیم، جہنم والے۔ اب دیکھ لیں یہاں ایک بات بہت زیادہ غور کرنے کی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں نیک بندوں کو میں ان کا مغفرت بھی کروں۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا، دونوں باتیں ہیں، دو الگ الگ بات۔ ایمان لے آئے، عمل صالحہ نہیں کیے، وعدہ نہیں ہے۔ عمل صالحہ ایمان ہوگا، ایمان اعتقاد اللہ پر، دونوں لازم و ملزوم ہے، پہلے ایمان ہے پھر اعمال ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور انہیں اجر عظیم عطا کروں گا۔ ساتھ ہی فرما دیا جو لوگ میرے حکموں کو جھٹلا دیں گے، انکار کر دیں گے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم والے ہیں، جہنم میں ڈالنے والے ہیں۔ تو ان کا اجر کیا ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ اللہ نے وعدے کے الفاظ فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس بات پہ ہیں کہ ہم امت محمدیہ کے فرد ہیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہیں، تو لہٰذا اللہ میاں بس معاف کر دے گا، چونکہ وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے، تو لہٰذا وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ دیکھیں یہاں یہ بہت ہی اہم بات ہے، میں جو کہہ رہا ہوں میری نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے وعدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے بات، اللہ نے کہا بہت سے مقامات پر اللہ کی تو بات ہی کافی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو جب انسان سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اپنے وعدے کی پاسداری کرو، عہد کی پاسداری کرو، عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جب اللہ بندے سے یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ جو وعدہ کر رہے ہیں، کیا اللہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہیں گے؟ جو سب سے بڑا عدل کرنے والا ہے، جو سب سے بڑا منصف ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے وعدہ کر لیا۔ کیا وعدہ کیا؟ مومنوں سے وعدہ کیا جنت کا، اور کافروں سے انکار کرنے اسے وعدہ کیا جہنم کا۔ تو کیا اللہ اپنے عہد سے پھر جائیں گے؟ اللہ انصاف سے، عدل و انصاف سے پھر جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا اعمال میں ہے، اس کی عبادت میں ہے، نماز میں ہے، ذکر میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت میں ہے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں، ہاں ہر انسان کمزور ہے، یہ اللہ نے کوشش کرنے کا، یہ دیکھیں حدیث مبارکہ کا بہت ساری ایسی حدیث، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے ذمہ اللہ نے کوشش اور محنت لگائی ہے۔ اللہ نے پرفیکٹ ہونا نہیں کہا، نہ انسان ہو ہی سکتا ہے۔ تو اللہ کے حکموں کو ماننے کی کوشش کرنا، لگے رہنا، اللہ کے احکامات کو ماننے میں لگے رہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے رہنا، تو یہ آ گیا اعمال صالحہ میں۔ جب اعمال صالحہ ہو گئے، ایمان ہو گیا، اعمال صالحہ ہو گئے، تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کسی کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا۔ دونوں باتیں ہیں، اللہ کسی کا اجر بھی ضائع نہیں کرتے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میرا وعدہ ہے میں نیک لوگوں کو اجر دوں گا، معاف کروں گا، جنت میں لے جاؤں گا، اور میرا وعدہ ہے جو لوگ میرے جھٹلا رہے ہیں، میرا کہنا نہیں مان رہے، ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو دیکھ لیں کلیئر بات ہے کہ اعمال کے بغیر، اطاعت نبوی اور اطاعت اللہ کے حکم کی فرما برداری کے بغیر کوئی نجات، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اور ذہن میں سے خوش فہمیوں کو نکال دیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ معاف، ٹھیک ہے اللہ معاف کریں گے ہی تو معاف ہوگا، لیکن اللہ منصف بھی ہیں، عدل کرنے والے بھی، اللہ بار بار فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو بترجمہ پڑھیے، بہت ساری چیزیں ہمیں اس کو بہت آسان الفاظ میں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔